جی السلام علیکم. آج کی پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان میں مائنورٹیز کے اوپر جو ان کے حقوق ہیں, آئین نے جو ان کو حقوق دیے ہیں, پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تعلیمی اداروں میں کیا حقوق ہیں مائنورٹیز کے جو ان کو ملنے چاہیے, جو اب تک نہیں مل سکے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ولسن صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرحان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے میرا خیال نظر ڈالتے ہیں کہ جب تک سیاسی عمل, سیاسی دھارے میں تمام لوگ, عوام بھرپور طریقے سے شرکت نہیں کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ تب تک جو ہے کوئی بھی انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا, وہ تب تک اپنے حقوق کے بارے میں بات نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی بھی پولیٹیکل سٹینس کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کتنی گنجائش موجود ہے پاکستان میں. ولسن بھائی سے بات شروع کرتے ہیں. آپ نے بات کی ہے سیاست کی, تو سیاست میں جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک تمام اقلیتیں جتنی بھی ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, اس میں کرسچن ہیں, بھائی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اور سارے جو فرقے ہیں اور مذہب ہیں, ان کے ساتھ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ ان کی مردم شماری, جو مردم شماری پہلی مردم شماری تھی, اس کی نسبت آج تک ان کی آبادی ہی نہیں بڑھی, اور نہ ہی ان کی مردم شماری آج تک فیئر, جیسے کہتے ہیں نا الیکشن فیئر ہونا چاہیے, مردم شماری فیئر نہیں ہوئی. کیونکہ جب کسی گھرانے کی, کسی ملک کی, کسی فرقے کی, کسی مذہب کی آپ گنتی پوری کریں گے تو ان کو حقوق بھی پورے دینے پڑیں گے. ساری بات ہے, اگر آپ اسمبلی میں پولیٹیشین بیٹھے کسی ایک فریق کے لیے بات کریں گے یا اس کی قانون سازی کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کے حقوق کی بات کریں گے, تو وہ ان کی تعداد کتنی ہے اس کے اوپر منحصر یہی میں بنیاد پہ سے سٹارٹ کر رہا ہوں کہ ہماری تمام مائنورٹیز کی جو مردم شماری ہے, گنتی ہے, وہ پوری نہیں. ٹھیک ہے. جب گنتی پوری نہیں ہوگی آپ کے نمائندے پورے نہیں ہوں. سینسس کا تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ عام آبادی کی بھی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سینسس یہ کوئی بہت ریلیونٹ نہیں ہے, اور ان کی جتنی تعداد ہے عام طور پہ بھی بطور پاکستانی سب لوگوں کی, وہ بھی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر آپ ریلائی کر سکیں ان کی تعداد کے اوپر. تو اس کے اندر پھر مائنورٹی کا یہ ایشو ہے کہ جس طرح ہم آف ایئر میں بات کر رہے تھے کہ آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور مائنورٹی کی اگر ہم سینسز, لاسٹ سینسز دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے سامنے جو تعداد آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مائنورٹیز جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں پاکستان. وہی بات میں کرنے والا تھا کہ اگر پہلی مردم شماری کے بعد 2017 میں جو مردم شماری ہوئی ہے, اس میں اگر مائنورٹیز کی تعداد, گنتی, شمار کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بڑھنے کے بجائے وہ کم ہو رہی ہے. ساری دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے, پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر نیشنل اسمبلی کی بات کریں, صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں, اس میں سیٹیں کتنی بڑی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک, آبادی کے لحاظ سے بڑی ہے نا. اگر اسمبلیوں میں دوسرے لوگوں کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, اور ہماری تو جس دن سے یہ پہلی مردم شماری ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ منصوبہ بندی کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ جناب آبادی کو کنٹرول کیا جائے. ہماری تو نسبت بندی اس دن سے ہی کر دی گئی ہے کہ جناب ان کی آبادی نہ بڑھے تاکہ یہ حقوق نہ مانگیں, یہ اپنی سیٹیں نہ مانگیں, ان کی سیٹیں پوری نہیں ہو جائیں. اگر کسی بندے کی گھر کے کرانے کے 10 فرد ہیں, اگر 10 کو آپ گنتی میں نہیں لاتے تو گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتے, ان کو پوری روٹی نہیں دے سکتے, ان کو پورے کپڑے نہیں دے سکتے. تو ایک جو مائنورٹیز اس ملک کا چہرہ مورا ہے, اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جانیں دی ہیں, خون دیا ہے, قربانیاں دی ہیں, اور ان لوگوں کی اگر آپ گنتی نہ کریں تو کتنا بڑا ظلم ہے. مائنورٹی کی اسپیشلی کرسچن مائنورٹی کی اگر بات کریں تو اس میں تو جب پاکستان بن رہا تھا تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کرسچنز جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو قائد اعظم کی یہ ساری تحریک جو ہے وہ ایک ووٹ کا فیصلہ تھا, ایک ووٹ کا فیصلہ تھا, اور کرسچنز دے ووٹڈ فار ایک ووٹ کا پاکستان. فیصلہ تھا. اگر وہ ووٹ وہ انڈیا کے حق میں چلا جاتا تو پاکستان, پنجاب وجود میں نہ آتا.
ٹھیک ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی قربانیاں دے کر, اور ایک ہی نعرہ تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بچائیں گے, مگر پاکستان میں جو اقلیتوں کا حال, پہلی درجہ بندی یا پہلی بنیاد جو رکھ دی گئی ہے, ادھر بڑی باتیں کرتے ہیں جناب کہ مذہبی ہمانگی کی بات کرتے ہیں, اور دوسرے لوگ ایک دوسرے سے ملنے کی بات کرتے ہیں, شراکت کی بات کرتے ہیں, ضلعی انتظامیوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, مگر فارمیلٹی ہے. نہیں, اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ جو 11 اگست کو قائد اعظم نے اقلیتوں کے لیے بولا تھا, وہ آج کے ٹائم میں وہ پورا نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کریں ولسن بھائی کہ پاکستان کی بیسیکلی تو بنیاد ہی یہ تھی, قائد اعظم کا مین تھیم یہ تھا کہ مائنارٹیز کو حقوق نہیں ہے اس وقت کے بھارت میں, تو ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جہاں پر ہم مائنارٹیز کے لیے ملک بنانے جا رہے ہیں. اقلیتوں کی آواز بن کر پاکستان بنا, اور اس میں جب باقی لوگ اقلیت میں آئے ان کو ان کے رائٹس نہ دیے جائیں, یہ ناانصافی ہے. اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا, جمہوریہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کے بعد میں آپ کی یس چینج کیا گیا. بلکہ یہ بات تھی کہ قائد اعظم کی کسی تقریر میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, دس از دا آفٹر پارٹیشن اور آفٹر کریٹنگ دس جمہوریہ پاکستان, اس کے بعد وہ جمہوریہ پاکستان, اس کے بعد بنا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. وہاں سے بنیاد رکھ دی گئی نفرت کی. جب جمہوریہ پاکستان ہے تو جمہوریت میں سب لوگ برابر ہیں. جمہور کی آواز, جھنڈے میں وائٹ کلر کی بیسک دیکھیے تو یہ رکھا گیا تھا. سر وہ جھنڈا جو وائٹ کلر ہے وہی تو اس جھنڈے کو سنبھالے ہوئے ہیں. اگر بنیاد کو دیکھا جائے تو یہاں پر مائنارٹیز کے حقوق شروع دن سے سلب ہوتے آ رہے ہیں, اور ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری آبادی جو ہے اس کو پورا اس کی اعداد و شمار جو ہے سامنے لائے جائیں, اور ہماری جتنی صوبائی سطح پر سیٹیں ہیں, جتنی قومی سطح پر سیٹیں بنتی ہیں, ہمیں دی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے نام پر خدارہ لوگوں کو تقسیم نہ کیا جائے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ منارٹیز میں کافی مذہب ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, باقی بھی مذہب ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو پیچھا رکھا جائے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. اسمبلی کے اوپر اگر ہم بات کریں, اسمبلی جو پوری تشکیل پاتی ہے اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ مائنارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی ان کی کافی کوریج ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی شاہ بھائی, میرا خیال دکھتی رات پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ قومی لیڈر جو ہمارے بھی ہیں, یہ جیسے پورے ملک کے لیڈر ہیں نا, مطلب پرست, مفاد پرست, اسی طرح ہمارے لیڈر بھی مفاد پرست. میں نے لاہور سے ایک سٹوری ایک بچے کی کور کی تھی, اس نے اپلائی کیا تھا ریلوے کے لیے, تو ریلوے کے اندر اس نے اپلائی کیا تو وہ مائنارٹی کے اندر اس کا وہ سارا سین تھا, تو مختلف قصہ یہ تھا کہ اس کو نہیں رکھا گیا. اس نے کیس بھی کیا, کیس بھی اس کے ایک میں ہے, لیکن اس کو وہ بلکہ آج تک بھی اس بچے کو نہیں رکھا گیا. اور وہ اپنے آپ کو وہ سپورٹر سمجھتا تھا کہ اس کا جو وہاں کا منتخب ایم این اے تھا مائنارٹی کا, کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائے گا, اور اس نے 4 کلیکشن جو ہیں وہ اس گیڑے کے اندر ان سے لگائے. اچھا, اس میں معذرت کے ساتھ یہ مفاد پرستی کی بات ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ بہت سارا کھلواڑ کیا گیا ہے اس الیکشن کے نام پر, سیاست کے نام پر. ہمیں جس دھارے میں رکھنا چاہیے تھا اس میں نہیں رکھا گیا. کبھی ہمیں جداگانہ انتخابات کے نام پہ جدا کر دیا گیا, کبھی ہمیں دھڑوں میں بانٹ دیا گیا, کبھی ہمیں جوائنٹ الیکشن دے دیا گیا, کبھی سلیکٹڈ سیٹیں دے دی گئیں. اور یہی کھلواڑ ہے کہ آج تک مسیحی لیڈران ایک پینل پہ یکجا نہیں ہو سکتے, اور جس کو سیٹ چاہیے وہ سیٹ کے پیچھے بھاگتا ہے. کوئی نون کے پیچھے ہے, کوئی پیپلز پارٹی کے پیچھے ہے, اوورآل اپنے مفادات کے لیے. اینڈ وہ مین سٹریم جو پولیٹکس ہے وہ بھی اس کا حصہ بن چکے, وہی حصہ بن چکے ہیں, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے قوم ہمارے جو الیکشن ہوئے تھے جوائنٹ الیکشن, اس میں میرے خیال جداگانہ انتخابات سے پہلے کی بات ہے, تو اس میں سب سے زیادہ جو ووٹ پاکستان میں لیے گئے تھے وہ جس حلقے سے لیے گئے تھے
اور جس بندے نے لی تھی وہ جے سالک تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور تمام MNA جتنے پاکستان میں تھے ان میں سے سب سے زیادہ ووٹوں کی تعداد اس بندے کی سنتی. دیکھیں ہمارے ساتھ کھلواڑ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی کے ساتھ ہمارا بندہ ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نیچے ان کو پکڑو اور ان کو ونگ بنا دیے جائیں, منارٹی ونگ بنا دیا جائے, اس کا ایک صدر بنا دیا جائے, منارٹی کو منارٹی کے ساتھ ہی لڑایا جائے, انہی میں گروپ بندی کر دی جائے, اس لیے کہ یہ فری ہو کر اپنے حقوق نہ مانگ سکے, یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی بھی پارٹی نے کسی بندے کو, کسی MNA کو, کسی اپنے MPA کو, کسی اپنے امیدوار کو اپنی مین سٹریم باڈی کا حصہ بنایا؟ ایسا کوئی بندہ ایسا کوئی مثال نہیں ملتی. مین وزارت دی گئی ہو, مین وزارت دے دینا کچھ اور بات ہے. مین وزارت پیپلز پارٹی نے محبوب آبادی کی جے سال کو دی تھی اور وہ نواز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اپنی جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں, جہاں پر آئین سازی کی باتیں ہوتی ہیں, اس کمیٹی میں کسی میں ایک بھی منارٹی کا بندہ نہیں رکھا جاتا. اگر بات کریں کہ جتنی منارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہیں اس کے اگینسٹ قانون سازی ہوتی ہے, اس میں منارٹی کا ایک بندہ بھی نہیں ہوتا. جتنی پراپرٹیاں یہاں پر بک رہی ہیں اس وقت, منارٹیز کی جتنی جائیدادوں پر قبضے ہوئے ہیں, ان کے لیے جو بورڈ بنائے گئے ہیں اس بورڈ میں ایک بھی منارٹی کا بندہ نہیں ہے جو اپنے پراپرٹی یا اپنے ساسوں کو تحفظ دے سکے. تو یہ زیادتیاں وہ ہیں جو سامنے نہیں آتی, عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی, مگر وہ اندر ہی اندر ہماری قوم کو, ہماری جو منارٹیز ہیں ان کو کھائے جا رہی ہیں, ان کی بنیاد کو کھوکھلا کیے جا رہی ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے اعداد و شمار مکمل کیے جائیں, ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں ان میں ایک ہی نقطہ جو شیڈول ہے یہ دیتے ہیں کہ جدا کرنا, جوائنٹ الیکشن, یہ وہ ایک ہی فیصلہ کیا جائے تاکہ تمام قوم اس پر کاربند ہو اور ہر ممبر صوبائی اسمبلی ہو, قومی اسمبلی ہو یا کوئی امیدوار ہو, وہ اس پہ کام کرے, وہ اپنے علاقے میں کام کرے. اور آج تک جوائنٹ الیکشن دینے کے بعد کچھ روابط تو قائم ہوئے ہیں, مگر جب بھی کام کروانا پڑتا ہے اور بہت ساری منزلیں جو ہے عبور کر کے اس بندے تک پہنچنا پڑتا ہے, چاہے وہ منارٹیز کا ہو چاہے وہ میجارٹی کا ہو, اور ووٹ ہم سے لیتے ہیں اور ہم ہی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اس لیے یہ پہلا مرحلہ جو سیاست کا ہے یہ انتہائی دکھ کا مرحلہ تھا, اور اس پہ بات کی جائے تو ایک رات گزر جائے گی, مگر بات سیاست کی بات اسی سیاست میں اگر دیکھا جائے تو وہ بلاسفیمی کا قانون پاس ہوا, اور اس کے بعد اگر سیاسی جماعتوں کی مفاد پرستی کی بات کی جائے تو اس وقت ہمارا ایک نمائندہ تھا پیٹر جان سہوترا, جنہوں نے اس بل پر سائن کیا اسمبلی سے اور یہ پاس ہوا, اور اس کی بھینٹ جو لوگ چڑھے ہیں وہ آپ کو بھی پتا. اس کا دیکھو, کوئی بھی بندہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, میں کہہ رہا ہوں بے شک, مگر جس بندے کے وہی مفاد پرستی کے علاوہ وہ پیچھے اپنے محرکات ہوتے ہیں, ان کی چپکلش ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, تنازع ہوتا ہے, اس کو مذہب کے نام پہ اس کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی بھیڑ بہت سارے لوگ چڑھ چکے ہیں. میں کچھ دنوں پہلے جیل کا وزٹ کرنے کے لیے گیا تو جتنے 295 سی کے ملزم تھے سزائے موت کے 7 بلاک میں بند تھے, تو ان میں سے 43 لوگ مسلمان تھے, 4 لوگ کرسچن تھے, 43 لوگ مسلمان تھے جو اس کیس میں اس مقدمے میں ملوث نہیں بھی تھے. وہ انکار بھی کرتے ان کو سزائے موت کا حکم سنائے گا, وہ 7 بلاک میں سزائے موت کی چکی میں پس رہے تھے, اور پیچھے غرض و بیت کچھ اور تھی. اس کے علاوہ جو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عوام جب وہ مشتعل ہو جاتی ہے اس طرح کے کیسز کو لے کے, وہ بندے کو وہاں تک جانے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ بچ گئے تو پھر جائیں گے نا عدالت. نہیں, پچھلے دور میں جو حکومتیں گزری ہیں, آپ کسی حکومت سے ایسا اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا خیال کیا؟ میں بتاتا ہوں, جتنی سیاسی جماعتیں
یہ تین پولیٹیکل مین اسٹریم تو تین ہی یہ ہیں. پیپلز پارٹی, یہ تو ان تینوں میں آپ سب کو کہاں دیکھتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو زیادہ دعویٰ ہے نا اس کا مائنورٹی کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, لیکن دینی جماعت کوئی بھی آج تک پاکستان میں مین اسٹریم مطلب وزیر اعظم تو نہیں بن سکا یا گورنمنٹ کا. اس کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اس کے علاوہ کاف لیگ کی رہی ہے یا مشرف کی حکومت رہی ہے تحریک انصاف یا ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, اس کے پیچھے وہ ضیاء الحق کی حکومت رہی ہے, اس میں اگر بات کی جائے مناٹیز کے حقوق کی تو نواز شریف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی سے آغاز کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے آتے ہی اتوار کی چھٹی ختم کی, جو کہ نیشنل ڈے ہے, نیشنل ہالیڈے ہے جی. پوری دنیا میں سنڈے کی چھٹی ہو کیونکہ عالمی مارکیٹ بند ہوتی تو کاروبار نہیں ہو سکتے ملکوں میں, اور جمعے کی اس کے بعد جمعے کی چھٹی بحال کر دی گئی, اور وہ ہماری قوم اس دن دعا کے لیے نکلتی تھی. وہ اس کا بنیادی حقوق جو ہے پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز کیا. اس کے بعد اگر بات کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دوسرا کام یہ کیا کہ بھٹو دور میں ہمارے ادارے جتنے ہیں اس کو نیشنلائز کر لیا. اربوں کی پراپرٹیاں ہماری اوور آل وہ جو ایک نیشنل کا چلا تھا اس کے اندر یہ بھی نہیں, وہ ایک ٹارگٹ تھا, وہ ایک آرڈیننس انہوں نے جو قانون پاس کیا اس میں صرف دوسرے بندوں کو دکھانا تھا, مگر مین ٹارگٹ جو تھی یہ منارٹیز تھی. کیونکہ بہت ساری جگہ آپ میں خیال بہت سارا وزٹ کیا آپ نے, اور جتنی مین جگہ ہیں جہاں پر برطانیہ دور سے یہ مشنری ادارے, یہ قیمتی پراپرٹیاں ادارے یہ بہت قیمتی, اور اسی سے ہماری قوم کی گروتھ ہو رہی تھی, ہماری قوم کی ترقی ہو رہی تھی. اس میں مسیحی ٹیچر تھے, ایجوکیشن سینٹر جو تھے, جو ہیلتھ سینٹر تھے ان میں ڈاکٹر تھے مسیحی, جو بھی آمدن کا راستہ تھا اور ہماری قوم کو ترقی کی طرف لے جاتا تھا, اور سیلف فنانس سے اپنی مدد آپ سے وہ ہمارا راستہ بند کر دیا گیا, ہماری قوم کی کمر توڑ دی گئی. یہ پہلا پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہمارے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام شروع کیا تھا, خیر وہ بچ گیا, کہ یونیفارم کا اجرا کیا جائے. جتنے منارٹیز کے لوگ ہیں ان کے علیحدہ یونیفارم ہونی چاہیے, اور اس کے لیے بڑی آواز اٹھی. پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو سب سے بڑی بات ہے یہ بل انہوں نے پاس کیا جس کی بھینٹ لوگ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے شانتی نگر, سب سے پہلا واقعہ بہاولپور چرچ میں ہوا, اور وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی, بندوں کو مار دیا گیا, خون سے لت پت چرچ لگا ہوا تھا, چرچ میں عبادت ہو رہی تھی. وہاں پر لوگ بل بلاتے رہے, ان دونوں بھائیوں کی حکومت تھی کہ یہ وہاں پر آئیں, مگر وہاں جانا گوارا نہیں کیا. یہ حکومتوں کا رویہ ہے اقلیتوں کے ساتھ, اتنا بڑا ظلم. اس کے بعد شانتی نگر جلا دیا گیا. شانتی نگر کے لوگ کھلے آسمان کے تلے بیٹھے زاروں کتار رو رہے تھے, گھر جل گئے تھے, بچے جل گئے تھے, بہت سارا نقصان ہوا تھا, اور وہاں پر بھی ان کو بلاتے رہے, یہ نہیں گئے. اس کے بعد اگر بات کی جائے ساہیوال میں ایک واقعہ ہوا. ساہیوال لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ بشپ کی ڈیڈ باڈی انہوں نے سیشن ہاؤس کے سامنے رکھ کے احتجاج کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف آئیں گے تو حکومت ان کی تھی. یہ یہاں پر بھی نہیں آئے. اگر گوجرے کی بات کی جائے وہاں پر 8 لوگ جلا دیے گئے, بستی جلا دی گئی, 8 لوگ زندہ جل گئے اس میں. تو اس کے لیے انہوں نے وہاں زاروں کتار کہا کہ آئیں, مگر یہ وہاں پر بھی نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ سر وہاں کا صدر مسلم لیگ نون کا صدر گوجرے کا اس بستی کو جلانے والا تھا, اور الزام کیا اس کو وہ نامزد کرتے تھے لوگ, اس کی وجہ سے ہوا. اور اس کے بعد وہ بھاگا اور وہ باہر نکل گیا, اس کو آج تک پکڑا نہیں گیا. ہمارے جتنے ایونٹ ہوئے ہیں, جتنی زیادتیاں ہوئیں, جوزف کلونی جلائی گئی ہے, اس کے ملزم کدھر ہیں؟ جسٹس آج تک اس کے اوپر نہیں ہوا. لیکن ولسن بھائی اوور آل اگر ہم گورنمنٹس کا رویہ دیکھیں نا تو وہ یہی رہا ہے. لیکن اگر ہم بلوچستان کی بھی بات کریں تو پچھلے ٹینیور میں عمران خان کو وہ بلاتے رہے بلوچستان میں مسنگ کے اوپر, وہ سارا
بلکہ وہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل یعنی کہ کسی کا گھر میں کوئی 4 بندے مر گئے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب نے وہ کرتارپور بارڈر بھی اوپن کیا. اچھا اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں کرتارپور سے جو بات ہوئی ہے کہ یہ ظاہری بات ہے ویسے تو سکھ جو ہے وہ بھی مائنورٹی میں ہمارے آتے ہیں لیکن یہ سافٹ کارنر ریاست کا بہت زیادہ لاڈلے مائنورٹی ہو گئے. نہیں وہ ایک اور وجہ ہے, وہ ایک اور وجہ ہے کہ پاکستان میں سکھ کمیونٹی سے زیادہ مسیحی ہیں اور پھر ہندو ہیں. سکھ کے لیے اتنا سافٹ کارنر کیوں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کرتارپور راہداری کھول کے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ, وہ خالصتان کے امیدوار ہیں سکھ, تو جتنا ہم ان کے مخالفوں کو اپنے قریب کریں گا اتنا ہی ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں. کرتارپور راہداری بارڈر کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ سکھ ہمارے قریب آئیں, ان کے ادھر یہاں کے لوگ ہمارے قریب آئیں. مگر پاکستان میں سکھوں اور ہندوؤں اور منارٹیز کی پراپرٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ساہیوال میں قبضے ہیں, کوئی پوچھے گا جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو گیا سر سوڑی گلی میں وہ لیز پہ دے دیا گیا. ایک آرڈیننس ہے 2000 مشرف دور میں آیا کہ جناب کوئی بھی ایک 1962 میں ایک قانون ہے, مگر اس کے علاوہ جو آرٹیکل انہوں نے آرڈیننس جاری کیا مشرف میں میرا خیال یا 2000 میں, تو اس میں منارٹیز کی پراپرٹیز کی توسیع کی تبدیلی کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی فروخت کی جا سکتی ہے اور نہ لیز پہ دی جا سکتی ہے. اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے ہیلتھ سینٹر, ایجوکیشن سینٹر اور اس کے ساتھ ریزیڈینشل ایریا اور ایگریکلچر لینڈ اور ہیلتھ سینٹر اور مختلف ادارے جو انہوں نے منسلک کر دیے ہیں, تمام اینڈ ادر پراپرٹیز لکھا ہے. اور انہوں نے اس کو جس دن وہ آیا اس کا صدیق الفروغ لیز پہ دینے کے لیے, اس کے پہلے قبضہ ہوا تھا وہ بھی ہم نے چھڑوایا. اور وہاں پر ہماشا صاحب کاظمی صاحب ان کے کزن تھے یہاں پر ڈی ایس پی, اور میں نے ذوالفقار گمن صاحب ڈی سی تھے ان کو فون کیا اور انہوں نے ان کو بھیجا. وہ خواتین بٹھا دی گئی تھی اندر قبضے کے لیے, ان کو اٹھایا اور شام کو پرچہ دیا ان پہ, تو تب وہ وادگار ہوئی جگہ. مگر اس کے بعد پھر اس پہ قبضہ ہوا نون لیگ کے دور میں, وہ بھی زیادتی ہوئی کہ صدیق الفروغ نے آ کے اسے لیز پہ دے دیا. مجھے کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپل ہے, یہ کمیونٹی سینٹر ہے. میں نے کہا جی اندر تو مورتیاں لگی ہوئی ہیں, یہاں ان کی آیتیں لگی ہوئی ہیں, عبادت کا تو ہے نا, عبادت کا آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہاں پر ان کے وضو خانے تھے یا لنگر خانے تھے, یہ آپ نے دے دی ہے, یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور مجھے کہتے ہیں جی آپ منا اوقاف کے دفتر چلتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ بہت جذباتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ناانصافی ہے, یہ بدعنوانی ہے, یہ تعصب کی فضا جو رکھ کے ان کو نقصان منارٹیز کو پہنچایا جائے, اس کو ختم کیا جائے. تعلیمی اداروں کی طرف آتے ہیں یا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں منارٹی کی کمیونٹیز سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر سنگل نیشنل کریکولم والا ایک پورا وہ چلا, تو اس کے اندر بھی منارٹیز کی طرف سے کافی زیادہ ابہام آئے کہ اس کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے, اور اسپیشلی یہ کہ اسکولوں کے اندر ٹریٹ بچوں کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. اس کے اچھا بھائی آپ کی بات میں اس میں شامل کر لیں کہ یہ جو کوٹا سسٹم دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے, وہ آپ اس سے متفق ہیں آیا کہ وہ ٹھیک ہے, اور 5% وہ جب بڑھانا چاہیے یا اس میں آپ کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا جاب ریپلیسمنٹ؟ اچھا بہت شکریہ آپ نے خان صاحب جو بات کی ہے, اور اس کے لیے یہ بھی ایک علیحدہ سے ایک موضوع ہے کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے کہ جو بھی آیا اس نے تجربے کیے ہیں. کسی نے ایجوکیشن کا نظام بدلنے پر, اور کسی نے پھر پارٹیوں کی طرف آؤں گا سیور ریفل ٹکٹ جاری کیا, لوگوں کو لوٹا, کسی نے ملک سواروں قرض داروں کے نام پر لوٹا, اور مختلف تجربات کیے گئے. اور تجربات میں یہ بھی شامل ہے کہ منارٹی کے حوالے سے بھی مختلف تجربات ہی کیے جا رہے ہیں. جہاں جہاں بھی اگر دیکھا جائے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن سینٹر ہیں جتنے, اس میں اسکول ہیں یا اس کے کالج لیول پر ہیں, یونیورسٹی لیول, وہاں پر کوٹا سسٹم تو ہے, مگر کوٹا سسٹم تک پہنچیں گے کیسے
ये जो निचली सतह पर अदारे हैं, इसमें जितना तासब है, जितनी तासब की फजा है, आप असम्बली करते हैं, उसमें मसीही लोग भी होते हैं, उसमें तमाम माइनॉरिटीज के लोग भी होते हैं, और असम्बली में कुरान पाक होती है, अजान और नात होती है, और उसके बाद असम्बली अपने कौमी तराना होता है, ठीक है। मगर आम जो हमारे इदारे हैं वहाँ पर अगर वो क्रिश्चियन एजुकेशन सेंटर हैं या स्कूल्स हैं, उनमें अगर तिलावत नहीं होती, अब तो तिलावत भी करवाते हैं, उनको कोई अर्ज नहीं है, मगर तिलावत नहीं होती तो सिर्फ ना वो क्रिश्चियन की दुआ पढ़ते हैं या ना मुस्लिम की कौमी तराना करवाते हैं और अपने स्कूलों को क्लासों को भेज देते हैं। मैं खुद जो है वो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हम एक नॉर्मल दुआ करते थे और जो आगे बाद तराना होता था, तराने के बाद जब इधर लिखा है कि मेरा ख्याल है पहली जमात का कह रहा है, उस पर लिखा है कि सिर्फ मुसलमान के लिए है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की जाती हैं किताबों के अंदर जो बच्चा बुनियाद से तालीम हासिल करता है, उसमें उसके ज़हन में एक खौफ बढ़ती है, दबाव में आ जाता है कि यार फर्ज करो कि किसी मसीही को अगर तलावत नहीं आती, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता, अरबी नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए अखलाकियात तो सबको पढ़नी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि उसमें अगर पिछले दिनों में मैंने एक न्यूज देखी है, वो तमाम स्कूलों में म्यूजिक टीचर रख रहे हैं, सिंध ने फैसला कर लिया, पंजाब में भी हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा, हो चुका है काफी हद तक। देखें म्यूजिक टीचर काफी साहिबाल में भी है, म्यूजिक टीचर रख रहे हैं, मगर एक कौम, एक मजहब या माइनॉरिटीज के लिए, उनकी इबादत के लिए एक टीचर नहीं रख सकते कि यार इनको भी इनकी बुनियादी तालीम दी जाए। अगर एजुकेशन ही देनी है तो जिस मजहब में हुआ है उनकी दे दें, वो कोई खुदा न खास्ता ये दहशतगर्द तो नहीं पैदा करते ना, उनका मजहब जो है वो ही तलकीन, मोहब्बत, प्यार और अखलाकियात की दस देते हैं ना, और अगर अखलाकियात पढ़ाते हैं तो उनको उनका मजहब पढ़ा दिया करें। अगर कोटा सिस्टम की आप बात करते हैं तो कोटा सिस्टम में बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं वो माशी तौर पे कमजोर, उस एजुकेशन लेवल तक नहीं जा सकते जहां तक उनको जाना चाहिए। अगर कोई बंदा अपने बच्चों को अपने असासे बेचकर पढ़ा लेता है तो उसके लिए जगह नहीं मिलती। कोटा सिस्टम में जो सीटें हैं उनका तनासब जितना भी है 5% है, 2% है, 1% है, जितना भी है, मगर उसमें भी कभी कभी नाइंसाफी ये है कि जो मेरिट पे आते हैं हमारे लोग, उनको भी पस पर्दा डाल दिया जाता है और बहुत सारे लोगों की सीटें बेच दी जाती हैं, क्योंकि जब सियासी माहौल चलता है ना और सियासी लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सीटें उनकी मर्जी से दी जाती हैं। उसके साथ अगर मराठी का मिनिस्टर है और उसको 1-2 सीटें मिल गई तो वो पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में क्या करेगा? सही बात। जितना तनासब के हवाले से आप एक बंदे को नवाज देते हैं, 1-2 सीटें किसी को दे देगा, और मगर सारी कौम तो खुश नहीं हो सकती ना। आप ये समझते हैं बहुत सारे लोग MA और BA B.Ed किए हुए रिक्शे चलाते देखे हैं मैंने, और वो लोग कहते हैं कि हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब तक ये मुआशरे से नासूद खत्म नहीं होगा और मुआशी तौर पे माइनॉरिटीज को मुस्तहकम नहीं किया जाएगा और माली तौर पर जितनी देर ये कौम मुस्तहकम नहीं होगी, अपने पाँव पे नहीं खड़ी होगी। और रवैयों की अगर बात करें तो इसके अंदर एक ये जो हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक रवैया है वो ये भी है कि एक मखसूस काम के लिए माइनॉरिटीज के इश्तिहारात दिए गए या उनको एक मखसूस काम बल्कि प्रैक्टिकल मिलता ही वो है, वो करते ही बात करने वाला था मैं कि जब हमारी कौम के लिए जो एक ज़हन बन चुका है तसब रखने वाले लोगों का कि जनाब ये लोग बने हैं सफाई करने के, सफाई निस्फ ईमान है और ये इस्लाम का भी जुज़ है, ठीक है। और उसमें अगर जो बंदा कहता है कि सफाई करने वाला, मेरा ख्याल है वो एक फिरके से हो, मेरा ख्याल के इतना मतलब ये है कि 2.5 करोड़ बंदा गंदगी डाले और चंद लोग सफाई करें तो सफाई करने वाला ज्यादा बेहतर तो वही होगा ना। ये तो वाली बात होगी ना कि वो मैंने एक आर्टिकल लिखा तो मैं ये जो कूड़ा उठाते हैं घरों से, मैं उसके साथ जाके बात कर रहा तो
میں نے اسے کہا کہ یار عموماً آپ کے بارے میں لفظ یوز ہوتا ہے کوڑے والے, یا گھر میں ہمارے کوئی آئے نا کوڑا تو ہم کہتے ہیں کوڑے والا آ گیا. تو وہ اس نے مجھے یہ کہا, کہتے ہیں یار کوڑے والے تو آپ ہوتے ہیں, ہم تو آپ کو کوڑا اٹھانے, کوڑے والے تو آپ ہیں, گندگی آپ ڈالتے ہیں اور کوڑا آپ اٹھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب اشتہار دیا جاتا ہے افسوس کے ساتھ, جن کے تعصب سے بڑے ذہن ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ سیٹیں خاکروب کے لیے ہیں, تذلیل کی جاتی ہے. اور کیا دیکھا جائے تو یہ مالی کی سیٹ کرسچن کے لیے, منارٹیز کے لیے نہیں ہو سکتی؟ کیا نیب قاصد کی سیٹ نہیں ہو سکتی؟ کیا چوکیدار کی سیٹ نہیں ہو سکتی؟ یہ سیٹیں, اور بڑی معذرت کے ساتھ جتنے اداروں میں سیٹیں خالی تھی, کارپوریشن ہے, ضلع کونسل ہے, تحصیل کونسل ہے, اس میں جتنی منارٹیز کی سیٹیں تھی آج کل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں, وہ اس سیٹ پہ بھرتی ہوتے ہیں اور کلرک بن کے کام کرتے ہیں. کام کہیں اور کر رہے ٹھیک ہیں. ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ 300 بندے کی تنخواہ جا رہی ہے اور 150 بندہ کام کر رہا ہے. وہ 300 بندے کا بوجھ جو ہے 150 پہ ڈالا گیا, اور اس بنیاد پہ کہ یہ مسلمان ہے, یہ صفائی نہیں کر سکتا, اور یہ ادھر بیٹھ کے کلرک کا کام کرے گا. اور باقی لوگ جو ہیں یار کچھ انسانیت کے ناطے سوچو. اگر ہم اس ساری سچویشن کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان سے ہی اگر ہم بات کریں, پاکستان سے اگر کوئی مسلم اٹھ کے کرسچن اکثریت والے ملک میں جاتا ہے, وہاں پر شہریت لیتا ہے, وہاں پر رہتا ہے, تو وہاں پر وہ کیونکہ پھر مائنارٹی میں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی حیثیت پیسوں میں اور سٹیٹس میں وہ نہیں ہو سکتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنسی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب بھی آپ کے پاس بنیادی دیر تک آپ کے پاس بنیادی حقوق نہیں ہوں گے, جتنی دیر تک آپ کے پاس بنیادی سورسز نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں, اس وقت تک قومیں اسی طرح پستی رہیں گی اور اسی طرح ظلم اور بربریت کا سامنا کرتی رہیں گی.